عید الاضحیٰ اپنی جگہ، عید الفطر اپنی جگہ، لیکن عید غدیر عید غدیر جب اللہ عید منائے تو آپ کو معلوم ہے کس انداز سے عیدیاں بانٹ رہا ہوگا، دے رہا ہوگا. اسی لیے کہا عید غدیر فی السماء معروفہ وفی الارض مجہولہ، کہ آسمان میں زیادہ معروف ہے. علی کے چاہنے والے بھی آسمان میں زیادہ مشہور ہے بنسبت زمین کے. اور آپ کو پتہ ہے نا، زمین میں آپ کو شہرت ملے یعنی کیا، یعنی اس گیلیکسی کا ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے، زمین ہے، ایک چھوٹا سا سیارہ ہے اور اس کے کچھ افراد ہیں، لیکن آسمان کتنے سماوات، کتنی اللہ کی مخلوقیں، کہاں قابل مقایسہ ہے. لہٰذا یہ وہ عید جس کے بارے میں جس کو اس انداز سے پروردگار عالم نے سجایا ہے کہ میں خود حیران ہوتی ہوں کہ انہی تقریباً 10 دنوں میں دہ غدیریہ جو منایا جاتا ہے، دہ یعنی عشرہ 10 دن، عاشور جو منایا جاتا ہے، عشر اسی سے لیا گیا ہے. تو اس میں بہت سی آیتیں نازل ہوئی ہیں نا، ساری ولایت اور امامت اور اہل بیت سے مربوط آیتیں. کون کون سی آیتیں آپ بتائیں گے؟ ان ایام میں 15 ذی الحج سے تقریباً 25 ذی الحج تک. نمبر 1 فار ایگزامپل بہت سی آیات، ایک آیت ہے ولایت، رکوع، نماز ہے، رکوع ہے اور انفاق ہے. روزہ رکھا اور یتیموں، فقیروں، مسکین کو انفاق کیا. دیکھیں، عبادت اللہ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، رکوع رب کے ساتھ، خالق کے ساتھ، اور انفاق انگشتر کا دینا جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ. روزہ رب کے لیے اور ادھر انفاق مخلوق کے لیے، خالق مخلوق، بیلنس لائف. اور اسی طرح جو فدق ہے انہی دنوں میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیا گیا. اور فدق کا بھی آپ کو معلوم ہے ایک تحفہ ہے اور انفاق ہے. یہاں آمدنی آتی تھی اور یہاں راہ خدا میں خرچ ہو جاتی تھی. لہٰذا ہر نعمت الہی جو ہے وہ مخلوق الہی میں تقسیم ہوتی ہوئی ہمیں بالکل مستقیماً ڈائریکٹلی فوراً نظر آ رہا ہے، اور یہ بہت ہی پیارا اور حسین درس ہے. اور اسی طرح آیت سے مباہلہ ہے جو انہی 10 دنوں میں جو ہے نازل ہو رہی ہے، اور آیت تطہیر ہے انہی 10 دنوں میں نازل ہو رہی ہے. آیت اکمال دین ہے، آیت اتمام نعمت ہے، آیت جو مباہلہ ہے جو غدیر میں ہوا. غدیر کا مباہلہ کوئی بتائے گا؟ غدیر میں بھی ایک مباہلہ تھا نا، بہت مشہور ہے، سورہ میم سے شروع ہوتا ہے، معارج. سورہ معارج کس کا مباہلہ ہے؟ غدیر کا. وہ غدیر میں اس حارث نے کہا تھا نا، کیونکہ ایسا زبردست رب ذوالجلال نے سچ مچ انتظام کیا کہ کہا صرف اور صرف کافر جو رب کو مانے ہی نہ سرے سے، ایتھسٹ، صرف وہ انکار کر سکتا ہے غدیر کا، اور کوئی نہیں کر سکتا. لا عذر، کوئی ایکسکیوز اس کے لیے بھی نہیں چھوڑا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو. مسلمان اور شیعہ تو دور کی بات، یا مسلمان تو دور کی بات، ہر موحد سے میرے نبی مخاطب تھے. اسی لیے خطبہ آپ شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے. میرے نبی نے یا ایھا الناس، یا معاشر الناس، ناس یعنی لوگوں، کیونکہ نان مسلمز بھی وہاں پر موجود تھے، وہ بھی حاضری دے رہے تھے. لہٰذا ہر کوئی، ہر ایک کی عقل، فطرت اگر توحید پر یقین رکھتا ہو تو یہ بالکل ایک مسلم سی بات تھی. اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سچ مچ غدیری بنیں، جھوم اٹھے اور واقعاً اپنی زندگی غدیر کے لیے وقف کر دیں. کیونکہ ایک تو ہم خواتین ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ غدیر اور ولایت کے سرزمین پر جو پہلا ولایت کے دفاع کے لیے قطرہ خون کا بہا وہ ایک عورت کا ہے. اور وہ عورت، وہ خاتون ہم سب کی سیدہ، نور العین المصطفیٰ، بہجت المصطفیٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. لہٰذا ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے نا. امامت کے لیے جب بیوی اتنا کر رہی ہے
ولایت کے لیے بیوی نے اتنی عظیم قربانی دی، میں نے اور آپ نے کیا کیا ذرا سا سوچیں۔ اور پھر غدیر خم کے میدان میں آپ کو معلوم ہے کہ اسماء بنت عمیس ایکسپیکٹ کر رہی تھی، حاملہ تھی، اور وضع حمل کا وقت قریب تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت جانتے تھے، اس کے باوجود کہا چلو تمام زوجات، تمام خواتین کو لے کر گئے، اسماء کو بھی لے کر گئے۔ کیا ہوا پھر پتہ ہے کہاں وضع حمل ہوا، کہاں بیبی ہوا؟ نہیں پتا؟ کیوں نہیں پتا؟ اسماء ہیں، اسماء بنت عمیس، وہ مشہور ہے، ان کے بیٹے کو کہتے ہیں مولود غدیر، غدیر کا بچہ، غدیر کے راستے میں پیدا ہونے والا بچہ، اور وہ بچہ جو کہ امام علی کا شیدائی بنا، عاشق بنا، پوری ہسٹری آپ پڑھیں۔ لہٰذا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح عورت کا وجود، لوگ کہتے ہیں کیسے غدیر میں 1,20,000 تقریباً افراد جو جمع تھے، اور علامہ امینی نے اس بات کو ثابت کیا کہ آج تک اس سے پہلے کبھی بھی تاریخ اسلام میں یا عصر عصور میں کبھی بھی ایسی گیدرنگ نہیں ہوئی تھی، بہت میکسیمم ہوئی ہو تو 12,000 10,000 کی ہوئی تھی۔ وہ ایک عجیب معجزہ تھا کہ اتنے لوگ جمع ہو گئے رب کی جانب سے۔ اس محفل میں جب کہا گیا کہ کیسے ہوگا، اتنے لوگ کیسے بیعت کریں گے، تو کہا 3 دن ٹھہرائیں گے۔ ٹھہرایا ہے سب کو، قلب سے، لسان سے اور ہاتھ سے، ہر لحاظ سے بیعت لی گئی ہے۔ اور پھر کہا خواتین سے کیسے لیں گے، تو کیسے لیا؟ بالکل پردہ ایک طرف، خواتین دیکھیں عورت کا وجود آپ دیکھیے۔ حدیث فاطمیات آپ نے سنی ہے؟ حدیث فاطمیات وہ حدیث ہے جس کی میجورٹی جو نیریٹرز ہیں، راویات ہیں، وہ کون ہیں؟ فاطمہ نام کی ہیں۔ مثلا فاطمہ بنت امام کاظم روایت کر رہی ہیں فاطمہ بنت امام صادق سے، فاطمہ بنت امام صادق روایت نقل کرتی ہیں، نرویٹ کرتی ہیں فاطمہ بنت امام زین العابدین سے۔ اسی طرح چلتا ہے یہاں تک کہ سیدہ نساء العالمین تک پہنچتا ہے۔ تو اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی پوری چین فاطمہ 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 فاطمہ، یعنی ہمیں واقعی فاطمی بننا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا نا، مثل الامام کا مثل الکعبہ، یعنی کعبے کی طرح امام، طواف کرو، دفاع کرو، تبلیغ کرو، اپنے آپ کو ڈیووٹ کرو ایک بہترین سرسبز و شاداب مرکز حیات۔ غدیر کا مطلب خود وہ بابرکت پانی ہے نا، خم یعنی پاکیزہ، غدیر یعنی وہ برکہ عربی زبان میں کہتے ہیں پانی، تالاب ٹائپ کا جو بارش کا پاک اور پاکیزہ پانی جمع ہوتا ہے۔ لہٰذا اس پاک اور پاکیزہ جگہ پر پروردگار عالم نے ہمیں آب حیات مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی شکل میں عنایت کیا۔ لہٰذا ہم بھی فاطمی بنے انشاءاللہ۔ جسے میں اکثر کہتی ہوں اس دنیا میں تو اپنے مزے سے ہم نام چن لیتے ہیں نا، میں نے کہا میرا نام انشاءاللہ، میرے والدین نے کہا راضیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیوی کا لقب ہے۔ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ غاشیہ، سورہ قارعہ، سورہ فجر، ایک اور سورہ ہے وہ آپ لوگ ڈھونڈ لیں، ٹھیک ہے، میں نہیں بتاتی۔ 4 مرتبہ آیا ہے۔ بیوی کا لقب ہے۔ دنیا والے مجھے کہتے ہیں راضیہ راضیہ، لیکن کیا آخرت میں میرا یہی نام رہے گا؟ فاطمہ رہے گا، راضیہ رہے گا، زہرا رہے گا، محدثہ رہے گا؟ دنیا میں ہم نے چن لیا، لیکن اگر میں یہاں راضی برضا الہی نہ رہی، ہمیشہ شکایت یہ ایسا کیوں کرتی ہو، ویسا کیوں کرتی ہے، کاش میری ساس ایسی ہوتی، کاش میری ماما ایسی ہوتی، میرے بابا ایسے تھے تو میں ایسی ہو گئی، اس نے وہ کیا تو یہ ہو گیا، میں یہاں ہوں تو وہ ہوں، تو یہ ہے تو وہ ہے، ساری زندگی اس پہ تھوپا، اس پہ تھوپا، اس سے شکایت، اس سے شکایت۔ کیسی ہو آپ؟ یہاں درد ہو رہا ہے، بھائی رات بھر نیند نہیں آئی، پوری رات سوئی ہے، 2 گھنٹے نہیں سوئی، رات بھر نیند نہیں آئی، جی ناشکری، راضی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جیسا بھی ہو سب سے پہلے ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ کما ہوا اہلی، واقعا
غدیر کے لیے بھی کہا ہے نا شکر ادا کرو. میرا بڑا دل چاہ رہا تھا میں جوانوں کے اندر یہ شکر کا جذبہ اپنے کمال تک اس کا احساس اس جذبے کو اجاگر کروں. یہ ولایت و امامت یہ جو کہا ہے غدیر کے دن روزہ رکھو, غدیر کے دن میں نے جمع کیا ہوا سواد صلوات بھیجو, صوم, صلۃ الارحام, صلۃ الاخوان یا اطعام, یہ سب کیوں کرو شکرانے میں. شکر کس بات کا؟ امامت کا. امامت کیا ہے؟ کبھی کبھی ہمارے جوان نہیں سمجھتے. میری دوست کے پاس انفارچونیٹلی وہ محروم ہے امامت سے, اور میرے پاس امامت کا عقیدہ موجود ہے. وہ کیا مس کر رہی ہے پریکٹیکلی؟ ویسے تو ہم لوگ کہتے ہیں, لیکن حقیقی معنی میں اس کو درک کرنا, سمجھنا, فخر کرنا, اس کی بہت شدید ضرورت ہے, بہت زیادہ. لہٰذا ہم نے اگر سمجھا اور شکر ادا کیا صحیح, اور اپنے نام کے مطابق اس دنیا میں جیے تو ٹھیک ہے, ورنہ قیامت کے دن مجھے راضیہ نام سے نہیں پکارے. کس نام سے پکاریں گے؟ جیسی میری عادتیں ہوں گی, جیسی میری عادت ہوگی اسی وہ شکل بھی وہی بن جائے گی. یہ ساری چیزیں کتنے سالوں کے لیے؟ 20 سال 30 سال یہ ناک میرے ساتھ ہے, اور صحیح ہے یہ آنکھیں. میری دوست کی بیچاری, اس کا بھی کینسر کی وجہ سے بال گرے, اور یہ سب کچھ بہت پریشان ہو رہی تھی. بڑی ٹرینڈی سی اور بڑی پیاری سی بھی تھی. تو میں نے اس سے کہا ساجدہ دیکھو پتہ چلا کتنا ساتھ ہے ان چیزوں کا, کتنا ہم ان کا خیال رکھتے ہیں, کتنا ہم کہتے ہیں oh she's so lucky, how fortunate she is, look at her beautiful figure and how tall. یہ کیا کمال ہے اگر وہ چھول ہے, فیر ہے, خوبصورت ہے, بال سلکی ہے, یہ ہے وہ ہے. ہم اتنا ایڈمائر کرتے, اتنے جسمی بن گئے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کو خدا نے ساری نعمت دے دی. ہائی کاش میرے چہرے پہ کیسے نکھار آئے گا. پتہ نہیں اردو میں کہتے ہیں شگفتہ جل ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا. جتنا بھی ٹپس بتاؤ کم ہے, اور چاہیے اور ہاں پتہ نہیں سارے مارننگ شوز میں بھی, میں یہاں رہتی نہیں پاکستان, مجھے اتنا نہیں پتا. اور سہار ٹی وی کے بھی جو میں کرتی ہوں اس پہ وہ اتنی اچھی اچھی اردو بول کے بتا رہی ہوتی ہے ایسے ٹپس. تو میں کہتی ہوں کتنی توجہ, کتنا یہ اس صحیح ہے, دونوں رکھتا ہے ہم نے بیلنس. لیکن یہ جو امبیلنس لائف ہے کہ اس کو ہم بھول جاتے اور اس کو لے لیتے, یہ فالسمی ہونا نہیں ہے. یہ نام ہم نے یہاں لے لیا, نہ اس ناک پہ فخر ہے, نہ اس رنگ پہ فخر ہے, نہ اس قد پہ فخر ہے, نہ اس نام پہ فخر ہے, کچھ بھی نہیں. الصلاۃ قرۃ عینی, نماز somehow آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, سکون ہے. جس کی نماز میں جتنی مٹھاس اور لذت اور حلاوت ہوگی. آیت اللہ جواد آمولی ہمارے استاد تھے, میں بچپن سے ان کے ساتھ بہت زیادہ کلاسز کی, ان کی بکس بھی ہم نے ہی لکھی تھی, زندر آئینے جلال و جمال. تو وہ بہت کہتے تھے ہمیں, میں بچی تھی تو مجھے صحیح سمجھ میں آتا تھا, 12-13 سال کی. تو وہ کہتے تھے آگے نماز آپ کی میٹھی ہو, اخلاق میٹھا ہوگا تو جنت میں جو ہنی ریور ہے وہ ہنی بی تو نہیں بنائے گا. یہ تو دنیا میں ہم, میرے بچے کہتے ہیں نا ہنی کا پو, وہ بی کا پو کھا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ایک کا یہ کھا رہے ہوتے ہیں, ایک کا وہ کھا, ہم عجیب عجیب چیزیں کھاتے ہیں نا, پتہ نہیں کیا عجیب سسٹم ہے. جیسے کہتے ہیں بچہ جو ماں کے پیٹ میں, اس کو پتہ چلے اب کیا کھاتا رہا ہے ابھی اس دنیا میں سے کہ جاؤ وہ کھاؤ گے, میں نہیں دوبارہ یہ سب پی رہا کھا رہا جو میں رحم میں کرتا تھا. اسی طرح جب آخرت میں جائیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا کھاتے تھے, کس طرح سے یہ کھاد بنتی ہے اور کھاد دوبارہ پتہ نہیں فروٹ اور ویجیٹیبل بنتا ہے, یہ سائیکل ہم سب جانتے ہیں, تو کتنا عجیب لگتا ہے. تو جنت میں تو ایسا نہیں ہے کہ ایک کیڑا آپریشن بنائے یا ایک کیڑا جو ہے وہ ہمیں ہنی بنائے. وہاں کا ہنی, وہاں کا دودھ جو ہے, وہاں کی ہر نعمت جو ہے وہ آپ کے اعمال, وہ نور, وہ خلوص, وہ اخلاق, وہ لذت, وہ توحید بنا رہی ہے نا. تو نماز جتنی میٹھی ہوگی اتنا ہی میٹھا محل اور somehow گیلیکسیز آپ کو ملیں گے وہاں پر. وہاں یہ نہیں ہے کہ ہم کہ اچھا پورا کراچی, پورا اسلام آباد مجھے مل جائے, بھائی میں کیا کروں گی اتنے بڑے گھر سے, کیا کروں گی, اتنا بڑا گھر ہو. کہتے جنت میں سب سے کم ترین درجے کا جو بندہ ہوگا وہ آدم سے لے کر قیامت تک تمام جن و انس کو اپنے گھر بلا سکے گا, دعوت کر سکے گا. یہ کم ترین جگہ ہے.
وسعت ہے. اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے اتنے لمیٹڈ نہ بنو, اس دنیا کے ساتھ اتنے اٹیچ نہ ہو جاؤ. ہماری سیدہ غدیر کے ذریعے ہمیں کہہ رہی ہے بہت اونچا سوچو, بہت براڈ سوچو. لوگ کہتے ہیں دیندار تنگ نظر ہے, میں کہتی ہوں اللہ کہاں سے تنگ نظر ہے. دین ہمیں لمیٹڈ بناتا ہے, استغفر اللہ, ہمیں اتنا وسیع. قرآن میں بھی بار بار ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے. لہٰذا انشاءاللہ ہم بھی حدیث فاطمیات سے درس لے کر فاطمی بنتے ہوئے, فاطمہ یعنی بے مثال, رسم شکن, بت شکن, یعنی جو ایک یونیک ہے, جو میچ لیس ہے, جو ہے پریشر, سوسائٹی پریشر کے اندر نہیں آتی, جو حق ہے, جو صراط حق ہے اس پر جاتی ہے, سب سے الگ, سب سے الگ, جو اللہ نے کہا خوشی سے اس پر عمل کرے. سب جا رہے ہیں, جیسے حدیث میں ہے نا, نبی نے فرمایا ہے علی اگر سب دنیا کی طرف جا رہے ہو, اکثرهم لا یعقلون, قرآن نے کہا اکثرهم لا یتفکرون, اکثرهم الجاہلون. قرآن میں نا میجورٹی جاہل ہوتی ہے, میجورٹی فکر نہیں کرتی, میجورٹی جو ہے وہ عقل سے کام نہیں لیتی. میجورٹی کی طرف نہ جاؤ. کراچی کا ماحول ایسا ہے کہ سب کی آؤٹنگ, کھانا پینا, بولنا, پہننا, مثلا اگر ایسا ہے تو آپ کی آؤٹنگ کچھ اور ہونی چاہیے. صحیح, میجورٹی کی طرف نہ جاؤ. یہ فاطمہ بننا, حدیث فاطمیہ, حدیث غدیر پر انشاءاللہ عمل کرنا. اب ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ امانت, یہ ایام غدیریہ چل رہا ہے, ایام ولایت چل رہا ہے. اس میں سب سے اہم یہ ہے, مولا امیر المومنین نے فرمایا سب سے پہلے اپنی خدمت کرو. صحیح, اپنی خدمت کرو یعنی اپنے آپ کو علم دے. جیسے آپ ماشاءاللہ اس عظیم درسگاہ مدرسہ میں آ کر یہ عمل انجام دے رہی ہیں, میرا اتنا دل خوش ہوتا ہے. میں کسی بھی شہر یا ملک میں جاؤں تو بس میری جان, میری دل کی دھڑکن ایسی جگہیں ہیں, ایسے مراکز ہیں واقعاً ایک ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں. یہ جگہ جہاں حیات, علم, زندگی ملتی ہے. تو اپنی خدمت کریں خود. جیسے ماں صحت مند ہوگی تو بچوں کی خدمت کر سکے گی. خود انشاءاللہ صحت لیں, صحت روحانی لیں, اپنے آپ کو صحیح اور سالم اور فٹ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں, دینی لحاظ سے, روحانی لحاظ سے. دین آٹومیٹکلی جسم کو بھی کہتا ہے, امپاسبل کہ آپ اچھے مذہبی ہوں اور فزیکلی فٹ نہ رہیں, وہ خود بخود آ جاتا ہے. اور پھر انشاءاللہ مبلغ دین بنے. مبلغ, آیت بلغ یا تبلیغ جو ان دنوں میں نازل ہوئی ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گی علامہ امینی کی, جن کی کتاب مشہور کیا ہے, الغدیر ہے. یہاں پر 1 والیوم جو سمری ہوئی ہے, الغدیر ہے, کتاب الغدیر ہے. اردو میں مجھے نہیں پتا, اگر ہے تو ضرور اس کو پڑھیے گا. ایک بہت پیاری بات آپ کرتے ہیں کہ جو بھی, علامہ امینی کہتے ہیں جو بھی درود کو کمپلیٹ پڑھے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل, عجل والا جب ان کے ساتھ پڑھے تو کیا ہوگا, ہاں کتنا عشق, کتنا پیار انہیں وسیع اور فرزند علی سے. اور پھر آپ نے جو کاوشیں کی, زحمتیں کی اس الغدیر کے لیے. ان کے بیٹے کہتے ہیں نا, میرے بابا چاہتے تھے امام علی کی فضیلت پر کتابیں لکھیں, کام کریں, لیکن ہوا کیا, پریکٹیکلی جیسے انہوں نے غدیر کا چیپٹر کھولا تو دیکھا اسی ایک موضوع پر, ایک ایونٹ پر اتنے اعتراضات, شبہات ہم کہتے ہیں نا, اور اتنی کنفیوژن بنا دی گئی ہے. کہتے ہیں نا علم تو وہ ایک نور ہے, ایک نقطہ ہے, بہت ایزی ہے. یہ اللہ نور السماوات والارض, ایک ہی تو نور ہے, اس کا ریفلیکشن ہمیں نظر آ رہا ہے, بس سیدھی سی بات تھی. لیکن لوگوں نے اس کو اتنا ٹیڑھا بنا دیا, اتنی کنفیوژن, اتنی شاخیں کہ وہاں تک پہنچنا مشکل ہو گیا. جیسے آج کل ہیلدی کھانا کھانا مشکل بنا دیا. میں اکثر کہتی ہوں ڈاکٹرز بھی بیچارے, ان کا کوئی کہنا نہیں مانتا, اور علماء بھی بیچارے, لوگ میجورٹی ان کا کہنا نہیں مانتے. صحیح, آج کل
جنک فوڈ اتنے آ گئے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے ہیلدی کھانا کہاں ہے، کیسے کھلائے بچوں کو، کیسے بچائے، وغیرہ. آپ خود بتائیں کیا مشکل ہے اچھا کھانا؟ نہیں مشکل نہیں تھا، اگر سیدھا سیدھا وہی ہے پرووائڈ کرتے تو سب. لیکن اتنا ہم نے خود ملاوٹیں ہم نے خود کریٹ کی ہے کہ ہمارے لیے طبیعی زندگی گزارنا جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑی مشکل چیز ہو گئی. کہا اسی طرح غدیر کو جب انہوں نے دیکھا اس میں اتنی اعتراضات اور شبہات ہیں تو اس کو ثابت کرتے 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 کتنے سال لگ گئے؟ بعض نے کہا 30 سے 40 سال لگ گئے. اللہ اکبر. ہم بھی جب اختلافات میں پڑھتے ہیں، مشکلات میں پڑھتے ہیں، تو اس کو شبہات کو دور کرتے کرتے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر یہ شبہات نہ ہوتے تو ہمیں اور بہت کچھ ملتا اللہ معنی سے نا، ہم آگے بڑھتے ہیں، ہماری معلومات میں اور اضافہ ہوتا. جیسے کسی گھر میں خدا نخواستہ لڑائی ہو رہی ہو تو آپ ان کو وہ ٹھیک کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، آپ اسی میں الجھے رہتے ہو، آگے پروگریس نہیں کرتے. لیکن اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ کا مائنڈ چلتا ہے، آپ کہتے ہیں اچھا چلیں آج ہم یہ کرتے، کوئی نئی چیز کرتے، آگے جاتے. لیکن اگر کسی چیز میں الجھے ہوئے ہیں تو وہی اسی کو سالو کرنے میں ہی وقت گزر جاتا ہے. somehow ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. علماء کہتے ہیں خوشی منانے کا ثواب اجر زیادہ ہے اور مشکل بھی ہے بنسبت غم کے. ہم اہل بیت کا غم بھی مناتے ہیں اور خوشی بھی مناتے ہیں، اسپیشلی غدیر کیونکہ بہت مظلوم رہا ہے اور اس کو جس طرح منانا چاہیے ویسا منایا نہیں گیا. یہ ایام غدیریہ کم از کم ہم 3 دن منائیں کیونکہ غدیر خم میں وہ 3 دن تھے. اور اگر آہستہ آہستہ جیسے ایام فاطمیہ انٹروڈیوس ہو گیا تھے 10 ڈیز کریں، اور بہت سے کنٹریز میں اب 10 ڈیز بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. یہ بھی مظلوم ہے، بہت مظلوم ہے. اس کو منانے کا اجر زیادہ ہے، ثواب بہت زیادہ ہے. اتنا زیادہ ثواب ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے خود مولا علی کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ بار بار نبی وہ علم کا سینٹر، ان کا علم جوش مارتا تھا. کہتے تھے میرا اتنا دل چاہتا ہے تم لوگوں کو سب کچھ بتاؤ علی کے بارے میں، لیکن میں ڈرتا ہوں نا، تم لوگوں کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تم لوگ پرستش کرنے لگ جاؤ گے، تم پتہ نہیں کرسچنس کی طرح اس کو ابن اللہ کہنے لگو گے، ڈر ڈر کے چھپا چھپا کے یہ جو تھوڑی سی فضیلت ہے ہمیں پتہ چلی ہے وہ بڑی مشکل سے ایسے دروازہ کھولا ہے میرے نبی نے اس مدینۃ العلم نے کہ میں زیادہ نہ بتا دوں. بھائی حقیقت علی سے ہم سب کے سب غافل ہیں. فضائل علی لا تعد ولا تحصى، اصلاً شمار اور کاؤنٹ ہو ہی نہیں سکتے. لہٰذا جب عید علی ہے، علی کی ولایت کی عید ہے، تو اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے. یہ کہا جو اس غدیر کو منا لے، اس کی حقیقت پر ایمان رکھے اور حقیقی عید غدیر منائے اور غدیری بن جائے علی کی خوشبو کے ساتھ، انشاءاللہ تو اگلے غدیر تک اگر وہ گناہ کبیرہ نہ کرے تو اس کی موت کیا ہے؟ شہادت کی موت ہے. واو یار، ہم سب کی دلی تمنا ہے کہ ہماری موت شہادت کی ہو، عاقبت بخیر ہو، ہم سرخرو ہو کر مولا سے ملے. میں ہر روز تقریباً کہتی ہوں یا امیر المؤمنین السلام علیک یا میزان الاعمال یا یعصوب الدین یا قائد غر المحجلین. کیا مطلب ہے اس کا قائد غر المحجلین کا؟ غر المحجلین یعنی جن کی پیشانیاں عبادت کی وجہ سے منور چمک رہی ہے، درخشاں ہے، اللہ ان کے قائد ہیں. آپ فزتو برب الکعبہ کہہ کر اس دنیا سے گئے. انشاءاللہ ہم سب علوی ہیں، ہم نے بھی فزتو کہنا ہے، فوز عظیم. انشاءاللہ عاقبت بخیر ہو کے اس دنیا سے جانا ہے. لہٰذا اتنی عجیب بشارتیں ہمیں دی گئی ہیں. آپ خود بتائیں سال بھر میں، صحیح ہے، ہم سب پیاسے ہیں نا ثواب کے، تڑپ رہے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں ثواب ملے گا. کربلا چلے زیادہ ثواب ملے گا، امام رضا کی زیارت کرے، عرش الہی کی زیارت ہے، اور یہ کرتے ہیں ثواب ملے گا، اور وہ کرتے ہیں ثواب ملے گا، اور مجلس کریں ثواب ملے گا. ثواب ثواب ثواب. آج ثواب سے مراد یہ کہ اللہ سے ہم قریب ہو جائیں گے، ہمارا درجہ بلند ہو جائے گا، ہمارے اندر نور آ جائے گا. پورے سال میں سب سے بہترین وقت کسی کو
کھلانے کا، اطعام کرنے کا کیا کون سا وقت ہے، کون سا دن ہے؟ ہم کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں؟ سال بھر کوئی بجٹ رکھتے ہیں، کوئی باکس ہے کہ میں نے تیاری زبردست ہونی چاہیے نا، بچی کی شادی ہونے والی ہے، بیٹے کی شادی ہونے والی ہے، کیسے تیاری کرتے ہیں؟ بہت بڑا دن ہے، صرف 3 دن میں تیاری ہوتی ہے، 1 دن میں تیاری ہوتی ہے، 1 گھنٹے کا فنکشن ہوتا ہے نہیں، پہلے سے بجٹ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ خرچہ ہے، اتنا ٹائم دینا ہے، اتنے لوگوں کو بلانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، انشاءاللہ خدا کا شکر ہے ابھی تک ہم زندہ تھے، الحمدللہ ہم نے غدیر کو پایا، الحمدللہ ہم زندہ تھے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، ہم زندہ تھے کل، اللہ کرے کہ اگلے سال تک بھی زندہ رہیں، اگر زندہ رہیں گے تو انشاءاللہ ہم نے ابھی سے تیاری کرنی ہے، نہیں کہ بس اسی مہینے یا کچھ دن پہلے، انشاءاللہ ابھی سے تیاری کریں گے، جیسے ہم واقعی اتنے خوش نصیب ہیں، رمضان الکریم میں کہتے ہیں ہم نے سارا سال رمضانی رہنا ہے، صحیح ہے، پھر رمضان کے بعد ماہ شوال آتے ہیں، ہم نے کہتے ہیں شوالی رہنا، شوال یعنی شالت فیہ الذنوب، گناہ کی ریزش، گناہ کی اگین وہ بخشش والا مہینہ ہے، وہ بھی خود اتنا اچھا میسیج دیتا ہے، شوال، پھر ذی قعد کا کیا مطلب ہے؟ قعود کسے کہتے ہیں؟ بیٹھنے کو، صحیح، اس کا آپ دیکھ ہر مہینہ اتنا پیارا خدا نے سجایا ہوا ہے، اہل بیت کے ساتھ ہمیں ایسا وابستہ کر کے رکھا ہے، کہا ہے نور سے پیوستہ رہو، ظلمت کی طرف جاؤ ہی نہ، بہانہ ہی نہیں چھوڑا، پتہ نہیں ہم کیسے چلے آتے، میں تو حیران ہوں جاتے کیسے، کیوں جاتے ادھر ادھر، اتنا اچھا، شاید یہ کہ جو کرتے ہیں وہ صحیح نہیں کرتے، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں، نماز نہیں ہے، شاید میلادیں ہماری صحیح بہت، اس کو اور زیادہ ہم سب انکریز کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے لیول کو، لہٰذا سب سے زیادہ ثواب، اچھا سب سے زیادہ پروردگار عالم کس دن ہمیں معاف کر رہا ہے ہمارے گناہوں کو؟ شب قدر ہے نا، کوئی بھی یار چیلنج کرو، کچھ کوئی اور دلیل لاؤ، بحث کرو، سیدھا نہیں مانو نا، اچھا لگتا ہے نا ڈیبیٹ کریں، غدیر پہ پکا شب قدر پہ نہیں ہے، اور ہے ہاں، کتنی عجیب بات ہے نا، اور ہمیں اتنا کھول کے اتنا نہیں بتایا جاتا نا، یہاں اس دن پروردگار عالم زیادہ تحفے دے رہے پورے سال میں، یونیک، میچ لیس، بالکل عجیب و غریب انداز سے، تو یہ خوشی ہے نا، خوشی منانے کا ثواب زیادہ ہوا یا نہیں ہوا نا، کیونکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا نا، ہضم نہیں ہوتا نا، اللہ یہ کیا کہہ رہی ہے مولیانی، آئے معطل کرنے کا اتنا ثواب ہے، ہائے یہ کیا بات ہوئی، خوشی کا زیادہ ثواب ہو گیا، ہوا نا، ذرا سا سوچے، فکر کریں یہ ہو کیا رہا ہے، اتنے اجر ایسے خدا بلا رہا ہے، خرید رہا ہے، دے رہا ہے، بشارتیں ہیں، تحفے ہیں، اور ہم پریکٹیکلی شاید اتنے آگاہ نہیں ہیں کہ ہم سال بھر اس کے لیے پلان کریں اور باقاعدہ سوچیں۔ سال بھر میں کسی کو قرض دینا ہو تو کس دن دینا چاہیے؟ کس نے کہا؟ حدیث ہے، کوئی دلیل ہے؟ ہاں، قرض کے لیے بھی الگ سے ہے نا، کس نے کہا ہے؟ مولا امیر المومنین کی ان کا اپنا بیان ہے، ان کا خطبہ ہے، خطبہ علوی بھی بہت پیارا ہے، غدیر پہ امام علی کا خطبہ اتنا پیارا، اتنا اچھا ہے، اس میں کہا ہوا کہ میں خود ضامن ہوں گا، یہ ہوگا وہ۔ اچھا جی، آپ لوگوں کو سب کچھ پتہ ہے، مزہ نہیں آ رہا؟ ماشاء اللہ، مجھے آپ لوگوں سے سننا چاہیے، یعنی آپ سب ایک سے ایک عالمات، ذاکرات، مبلغات، ماشاء اللہ، بس مجھے آگے نکلنا بھی ہے، اور میرا بیبی میرے ساتھ آیا ہوا ہے، حسین رضا، اس کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ دعا کیجیے گا انشاءاللہ، ہم سب ایک دوسرے پہ دعا گو رہیں گے، بس انشاءاللہ اللہ کرے ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہمارے ہر کلمے کو، ہر قدوہ یعنی قدم کو، سٹیپ کو، ہر حرکت کو پروردگار عالم خود خرید لے، وہ اتنا پاک ہو، اتنا
پرخلوص ہو کہ واقعی اس قابل ہو کہ رب اس کو قبول کرے اور خرید لے، اور ہمارا عمل جو ہے انشاءاللہ برکت والا ہو. برکت یعنی قائم رہے، یعنی اس کو ہم دیکھ سکیں انشاءاللہ. اور سورہ الرحمن ہمیں سکھاتا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن. آپ سب کیونکہ معلمات ہیں میجورٹی، یا فیوچر میں ہوں گی، یا مائیں ویسی معلمہ ہوتی ہیں، خواتین زیادہ تعلیم و تربیت کا کام کرتی ہیں، تو رحمان بتا رہا ہے ہمیں کتنا مہربان ہونا چاہیے. یہ بہت سینسٹیو کام ہے، بہت ہم کہتے ہیں نا اسکلفل، بہت ہی زیادہ ایون کمپلیکیٹڈ، کیونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے وربلی لسانی نصیحت زیادہ کریں. میں ماں ہوں، آپ یقین کیجئے، میرے اپنے والدین نے بھی ہمیں زبان سے نصیحت کم کی ہے، کیونکہ روایات میں ہے کب کرو، کہاں کرو، کیسے کرو، کتنا کرو، کیوں کرو، روح کرو، اتنا ڈرا ہے، اتنا ڈرا ہے، اتنا ڈرا ہے. بس جیسے ہم بہت سی چیزوں سے ڈرتے ہیں نا، خدا نخواستہ سے طلاق ہے، ڈر لگتا ہے کیوں طلاق ہوئی، کیسے ہوئی، کیا وجہ تھی، ہو اس طرح سم ہاؤ ڈرایا جا رہا ہے کہ بڑا آسان ہے زبان چلانا. چاہیے بڑے مزے سے ہم کہتے ہیں نا نصیحت کرنا شروع کر دیتے، الٹا اکثر اثر بھی ہو جاتا ہے. ہم خود اپنی بڑاس نکال رہے ہوتے، تربیت نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ہم سب عورتیں زیادہ بولتے زیادہ ہیں، تو ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. تو میں ایسی باتیں زیادہ کر لوں، باقی باتیں تو آپ ماشاء اللہ سنتے رہتے ہیں. تو اس لیے لسان کا استعمال سوچ سمجھ کے. امر بالمعروف میں بھی غدیر کے بارے میں کہا ہوا ہے، ان الرأس امر بالمعروف ہے، النہی عن المنکر. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا کہ اگر تمام فروع دین جو ہے وہ قطرے کی مانند ہے اور امر بالمعروف اس دریا کی مانند ہے. یہ تمام فروع ادھر، امر بالمعروف ادھر، اتنا مہم، اتنا اہم ہے. یعنی اور امر بالمعروف کا رأس، سب سے اہم امر معروف جو ہے وہ غدیر کو پھیلانا ہے. یہ امر بالمعروف جو ہم کرتے ہیں اس میں لسان منیمم ہونا چاہیے. ہر جگہ جہاں دل چاہے اس کو یوز نہ کریں. کیسے کریں، کب کریں، کیوں کریں، ضرور سوچیں، اس پہ پڑھیں. بے شمار آپ کو ٹیکنیکس ملیں گے. انفارچونیٹلی بہت اچھی کلیکشن ایزیلی نہیں ملتے، لیکن مل جائے گا. اور آپ کا سینٹر تو یہ کام بہت پیارا ماشاءاللہ سے کر رہا ہے. تو انشاءاللہ الرحمن کو مینیفیسٹ کریں اپنی لائف میں، بہت پیار سے، مہربانی سے، اخلاق حسنہ کے ذریعے، سوچ سمجھ کے، رواں شناسی، سائیکالوجی پڑھے، تھوڑا پڑھ کے تبلیغ کا کام کریں. وگرنہ ہم کبھی کبھی نقصان زیادہ کرواتے ہیں. مثلا ہم بچے کو بار بار کہتے ہیں، اس سے میرا ایک بیٹا تھوڑا سا شائع ہے، میرے گیسٹ کبھی آئیں گے وہ کہیں گے نا آپ کا بیٹا کیوں شائع ہے، ہاں یہ تو بولتا ہی نہیں ہے، یہ تو کیوں اتنا چپ ہے، یہ ہے، یہ بے وقوف ہے ہم سب. یہ دیکھیں یہ کیا طریقہ ہوا اس بچے کے سامنے اس کی نیگیٹو کوالٹی کو اتنا ریپیٹ کرنا ہے، اتنا ریپیٹ کرنا ہے. یہ شیطان ہے، بڑا شریر ہے، یہ بیٹھتا ہی نہیں ایک جگہ. یہ اس بیچارے کو اتنا کہیں گے کہ اس میں اگر 10% تھی تو وہ 60% میں بدل جائے گی. نہیں کہنا ہوتا، ٹھیک ہے. کیوں بیٹا آپ اتنا یہ کیوں کرتے ہو، آپ چپ نہیں، آپ یہ ایسے کیوں، اتنی لیزی کیوں ہے، یہ کیوں. اچھائیاں ہمارے معصومین الرحمن کے صدقے سے پتہ ہے کیا کرتے تھے، ایک چھوٹی سی اچھائی کو ایک حبل، ایک رسی، ایک روپ بنا کے یوں اس پورے وجود کو لے آتے تھے اسلام کی طرف. میں کچھ اس طرح خود امیجن کرتی ہوں کہ مثلا ایک اچھائی ہے چھوٹی سی، وہی چھوٹی سی اچھائی کو، رائے کو پہاڑ واقعاً بناتے تھے معصومین. میں نے بہت سی، میرے پاس ایویڈنس اور آپ لوگوں کے پاس بھی کیا کہتے ہیں مثالیں موجود ہیں. تو لہٰذا ہم نے بھی اپنے اولاد کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا کرنا ہے. ایک چھوٹی سی اچھائی کو اٹھانا ہے. یا من اظہر الجمیل، یہ جمیل تھوڑی سی اچھائی کو بڑھا چڑھا کے دیکھیں میرے اندر کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو شاید میں تھوڑی زیادہ اچھی لگتی ہوں. اللہ کا کمال ہے، ٹھیک ہے. اتنی برائیاں ہیں، کہاں ہے نہیں پتہ، چھپاتا ہے. ہم نے بھی انشاءاللہ تعلیم و تربیت میں اس کو فوکس کرنا ہے، کیونکہ یہ زیادہ اس پر ہماری انٹینشن نہیں ہوتی. ہم قتل روحانی کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کے، کہہ کے اور غصہ کر کے، اور کبھی دھمکیاں دیتے، نہیں کیا تو میں یہ کر دوں گی، تم میری یہ نہیں ہو. یہ سارے طور طریقے اسلام کے
تعلیمات کے خلاف ہیں. یہ ٹیکنیکس انشاءاللہ ایز اے مدر ایز اے ٹیچر ہم سب کو اس پر زیادہ توجہ دینی ہے تاکہ ہم انجوائے کریں, فخر کریں ماں ہونے پر اور معلم ہونے پر. بہت مزہ آتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. یعنی ایک شارٹ وے ہے اللہ تک پہنچنے کا, شارٹ کٹ ہے, اتنا مزے کا, اتنا ثواب ہے. پتہ روایت میں ہے مسجد کی طرف جو قدم اٹھتے ہیں نا وہی قدم گھر کی طرف اٹھیں تو گویا مسجد کی طرف اٹھنے کے برابر ہے. بہت اجر ہے. گھر 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 وہ اساس ہے جس پر خدا کی اتنی توجہ ہوتی ہے. گویا ہم گھروں میں بیٹھ کر خلوص سے گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں تو اعتکاف فی مسجد نبوی کی مانند ہے. فخر کریں, انجوائے کریں, مزہ کریں, واقعاً اپنی عظمت کو سمجھیں, کیونکہ زندگی کا مقصد قرب الہی ہے, رضایت سے الہی ہے. اور اللہ نے جو ہمیں کام دیے وہ اتنے پیارے دیے ہیں کہ ہم آسانی سے اللہ کو انہی کاموں کے ذریعے راضی کر سکتے ہیں. کوئی عجیب غریب کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ایون تبلیغ کے لیے آنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. میرے پاس گھر میں بچے ہیں ماشاءاللہ, اور میں اس کو دودھ پلا رہی ہوں, اس کے ساتھ کھیل رہی ہوں. مجھے اتنا سا کھیلنے کا, خود کھیلنے پہ میں پورا عشرہ پڑھ سکتی ہوں. کھیل اسلام میں کیسے کھیلنا چاہیے, کیا کھیلنا چاہیے, کھیلنے سے کیا ہوتا ہے, کن چیزوں سے کھیلیں, کیا کریں, بچوں کے سامنے نماز کیوں پڑھیں, حتیٰ نماز خانے میں بچوں کو رکھنا چاہیے. وسائل الشیعہ میں حدیث سے ہیں بچے دیکھیں, بچوں کے سامنے صلاۃ اللیل کے ساتھ صلاۃ پڑھو, یہ کرو. اچھی تربیت کے بہت یونیک ٹیکنیکس ہمارے دین کے پاس ہے. بحق اہل بیت ہم بہت خوش نصیب ہیں. ہم جیسا رچ غنی کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے, وہ ہے محمد و آل محمد صلی يا صاحب السماء